بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، صدور معتمدین، اراکین محبان مجلس، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی بات کا اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ شروعات میں ہی میں آپ تمام سے اپیل کروں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم اس ماہ مبارک کے آخری دہے میں ہے اور 27 کی شب پیر کے دن ہونے والی ہے۔ 2 تاخراتیں مکمل ہو چکی، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا پورا تعاون پیش کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ ہماری پوری ریاست میں اللہ امن کو برقرار رکھے، اور جس کسی کے بھی مذہبی تہوار ہے ان کو جمہوریت میں حق ہے کہ وہ اپنے تہوار کو اپنے طریقے سے منائیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امن کو اور مضبوط کریں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر چیز سکون سے اور آرام سے طے ہو جائے گی، تاکہ آپ اور ہم اس رمضان کے جو چند دن باقی ہیں اس میں اور کثرت سے عبادت کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور تیسری مرتبہ بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی سامنے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت یا بخشش اللہ سے نہیں کروا لی تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ جس کے ماں باپ ضعیف ہیں اور اس کی اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی تو وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ جس محفل میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے وہ محفل ہلاک ہو جائے۔ اسی لیے عزیزان ملت، سب سے پہلے آپ کو اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم رمضان کے آخری دہے میں اور آخری دہا جہنم سے نجات کا، اور اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کریم کو، اپنی آخری کتاب کو اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور حضرت جبرائیل امین رمضان کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے، اور پھر اللہ کے حکم پر ضرورت کے مطابق وحی کے ذریعے قرآن کو نازل کرتے رہتے۔ اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے قرآن کریم کو نازل کرتے، اور یہ سلسلہ 25 سال تک چلتا رہا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے آخری کتاب نازل کی، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظیم ہے۔ اس میں قرآن میں انسان کے لیے ضابط حیات ہے، اور عبادات و معاملات میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے تعلقات کا معلم ہے۔ اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم کتب سابقہ کی مصداق ہے۔ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ان کے اعلیٰ مقام کی محافظ ہے۔ قرآن کریم عزیزان ملت جو اس کا ورد کرتا ہے اس کا قلب صاف ہوتے رہتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تدبر کو اور عقل کو بخشا۔ مریضوں کو شفا ہوتی ہے اگر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ غریبوں کو عزت دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ اللہ قرآن کے ذریعے محکومین کو حاکم بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محتاجوں کو عزت دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ اللہ ان لوگوں کو جو شرک کے طوفان میں بھٹک رہے ہیں، جو ضلالت کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قرآن ان کے لیے مینار نور ہے۔ قرآن انسان کے کردار کو سنوارتا ہے، قرآن معاشرے کو سدھارتا ہے اور معاشرے کو بتاتا ہے کہ معاش کیسے حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن حقوق بتاتا ہے سب کے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ جس طریقے سے یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا لوح محفوظ سے، اسی طرح آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک رہے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا نازل کرنے والا خود اس کا محافظ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان کی مانند ہے، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ اس کا دل ویران ہے۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزیں ہمارے درمیان میں چھوڑی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرما لیا، اور دوسرے قرآن۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جب اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ زمین کو حکم دیتا کہ خبردار تو اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، تو زمین عرض کرتی ہے کہ یا اللہ میں کیسے ہاتھ لگاؤں گی جس کے سینے میں تیرا کلام ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان کے مہینے میں یہ جمعہ اور جمعہ کی تمام دنوں پر فضیلت، اور پھر رمضان کے آخری دہے کا جمعہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں، طویل حدیث شریف میں فرمایا کہ جمعے کا لحاظ رکھو، اور حدیث شریف میں آیا کہ جو 3 جمعے چھوڑتا ہے بلا کسی وجہ کے، وہ ایسا ہے جس نے اپنے دین کو پس پش میں ڈال دیا۔ جس نے 3 جمعے کی نماز کی اذان سنی اور نماز سے غیر حاضر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ اس حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے خیرات کرو، پوشیدہ طریقے سے کرو، تاکہ اللہ تمہارے رزق میں اور اضافہ کرے، اللہ تمہارے نقصانات کی تلافی کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا جمعے کی اہمیت عزیزان ملت اسلامیہ۔ عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان ملت کہ آج یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ہے، اور ان جلسوں کا آغاز مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے 55 سال پہلے کیا، اور جب سے یہ برابر جلسے منعقد ہوتے آ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا کہ رمضان میں اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ آپ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے دسترخوانوں پر کھانا سجا ہوا ہے، ویسے ہی روحانی محفلیں بھی سجی ہوئی ہیں کہ ہماری مساجد میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے مساجد بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ روحانی منظر بھی، روحانی غذا بھی ہم کو دی جا رہی ہے۔ اب کوشش یہ کرنا ہے اور دعا یہ کرنا ہے اور تمنا یہ کرنا ہے کہ سال تمام یہ روحانی منظر ہمارے مساجد کا برقرار رہے، کہ ہمیشہ یہ برقرار رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر مجھے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ جس میں ابن کثیر نے کئی تاریخی واقعات کو اپنی اس کتاب میں قلم بند کیا۔ مگر عزیز دوستو، اس سے پہلے جلسے یوم القرآن کے موقع پر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ خواجہ ہند الودی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل العارفین میں ایک واقعہ لکھا۔ آپ نے لکھا کہ محمود غزنوی ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے نکلا اور رات میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تو کسی غریب کی جھوپڑی میں جا کر آرام کیا، اور جب وہ آرام کرنے کے لیے اپنے پیر پھیلاتا ہے، لیٹتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیر قرآن کریم کی طرف ہے۔ غریب نواز لکھ رہے ہیں کہ اچانک محمود غزنوی کے دل میں خیال آیا کہ میرے پیر قرآن کی طرف جا رہے ہیں، میں قرآن کو بازو کر دوں گا، اور جیسا اٹھ کر گیا تو اس کے ضمیر نے آواز دی کہ محمود غزنوی، تو قرآن کو کیسے ہٹاتا، تو خود قرآن سے دور ہو جا۔ پھر اس کو دل میں آواز آئی، محسوس کیا کہ نہیں، میں کیوں دور جاؤں، میں خود قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو محمود غزنوی نے قرآن کو پڑھا، رات بھر تلاوت کی، اور اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں، اور اس سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں نے عوام کے ساتھ بہت سے کام کیے، ریا کے لیے کئی بہت نیک کام کیے، وہ ایک طرف، مگر جو ایک رات میں نے اس جھوپڑی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی عزت کی، اللہ نے اس کے بدلے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اور ہم سرزمین دکن کے رہنے والے، سرزمین دکن کا بھی ایک واقعہ کہ اورنگزیب قلعے گولکنڈہ پر فتح حاصل نہیں کر سکتا، اور طوفانی رات ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ سارے فوج کے خیمے اکھڑ گئے ہوا اور بارش کی شدت کی وجہ سے، سوائے ایک خیمہ ہے جس میں تمتماتا ایک چراغ ہے، اور اللہ کے 2 ولی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
اورنگزیب سمجھ گیا کہ یقیناً یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے جا کر گزارش کرتا، التماس کرتا کہ آپ اللہ سے دعا کریے میری کامیابی کے لیے۔ یہ دو اللہ کے ولی جن کو ہم حضرات یوسفین کے نام سے جانتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور قلعہ گولکنڈہ فتح ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات یوسفین کی روح ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے، یہ سرزمین دکن کے روحانی بادشاہ ہم ان کی رعایا، حضرات یوسفین کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر طوفان ہے زمانے میں اور زمانہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، تم قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اللہ تمہارے کو عزت سے اور کامیابی سے نواز دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں واقعہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بار مقابلہ ہوا کسی وقت میں رومیوں سے، اور مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو رومی جنرل سپہ سالار جب اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اکارتیکا زمانے میں ایک جگہ تھی، وہاں پر گیا اور بادشاہ سے جا کر بڑے غمگین انداز میں کہتا ہے کہ ہم نے جنگ ہاری۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیسے جنگ ہاری؟ تمہاری تعداد تو ان سے بڑھ کے تھی اور وہ انسان تھے، تو تم نے کیسے جنگ ہاری؟ تو اس رومی بادشاہ کا سپہ سالار کہتا ہے کہ اے بادشاہ، کئی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے، ہم نہیں کرتے۔ یہ لوگ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتے اللہ، دن کو روزہ رکھتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے لوگوں کو روکتے، اور انصاف جب کرتے تو اپنوں کو اور غیروں کو نہیں دیکھتے بلکہ انصاف کرتے، اسی لیے ہم کو شکست ہوئی۔ اور پھر وہ رومی سپہ سالار کہتا ہے کہ بادشاہ، ہم زنا کرتے، ہم جھوٹ بولتے، ہم برائی کو بڑھاتے، ہم خدا کو اللہ کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم کو شکست ہوئی۔ تو روم کا بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے غم نہیں ہے کہ تم جنگ ہار گئے، مجھے غم نہیں ہے کہ میرے سپاہی مارے گئے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ میری فوج میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہی، میری فوج میں عبادت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ تو معلوم ہوا، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتی، جو قوم راتوں میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک نہیں مانگتی، جو قوم روزے نہیں رہتی، جو قوم اچھائی کی طرف دعوت نہیں دیتی، جو قوم برائی سے نہیں روکتی لوگوں کو، تو ان کو کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو اپنے اطراف میں اور پھر اپنا محاسبہ کریے۔ اور یہاں پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں، شاید یہ مگر میں غلط نہ کہوں تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، روم کے بادشاہ کے پاس لے کر گئے، اور حضرت حذیفہ سے رومیوں نے کہا کہ حذیفہ، یہ دیگ ہے جس میں کھولتا ہوا تیل ہے، تم عیسائیت قبول کر لو، ہم تم کو دولت دیں گے، رتبہ دیں گے۔ وہ انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس دیگ میں جس میں کھولتا ہوا زیتون کا تیل ہے اس میں ڈالا جاتا۔ پھر حضرت حذیفہ کی باری آتی، جب ان کو پکڑ کر لے کر جاتے تو ان کا جسم کانپنا شروع کر دیتا، پسینہ نکل جاتا اور رونا شروع کر دیتے، جسم ہلنا شروع کر دیتا۔ تو رومی سپاہی سمجھتے کہ موت سے ڈر گئے، بادشاہ کے پاس لے کر جاتے، اور بادشاہ ان سے پوچھتا کہ کیا آپ موت سے ڈر کر اس لیے کانپ رہے، ہونٹ کانپ رہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں یقیناً ڈر رہا ہوں، مگر اے بادشاہ سن، یہ فیصلے کا وقت ہے، میری حاضری اللہ کے سامنے ہونے والی ہے، اس لیے ڈر رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں کہ تیرے خوف سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں کہ موت ہے، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا،
اور تیرے ڈر سے میں آنکھوں میں آنسو نہیں لایا. میں اپنے آنکھوں میں آنسو اس لیے رو رہا ہوں اس لیے کہ میرا شوق، میرا عشق اور میری غلامی مجھ سے میری روح پکار کر آواز دے رہی ہے. تو بادشاہ روم کہتا ہے کہ تمہاری روح کیا پکار رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ سن، میرا شوق، میرا عشق، میری غلامی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرے پاس جسم پر جتنے بال ہیں، اگر اللہ مجھے اتنی جانیں دیتا تو مجھے اللہ کی راہ میں جان دینے بہت مزہ آتا. میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم موت سے ڈرتے رہیں گے اور کسی ظالم حکمران سے ڈرتے رہیں گے تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی. طارق بن زیاد کا واقعہ یاد کرو نوجوانوں، کہ 7,000 کا لشکر لے کر طارق بن زیاد گئے اندلس کو، اور جب وہاں پر گئے تو اسپین کے فوج نے اپنے بادشاہ راڈرک سے کہا کہ طارق بن زیاد آئے ہیں. تو 70,000 کی فوج آئی، 7 دن تک مقابلہ ہوا. طارق بن زیاد نے کشتیوں کو جلایا اور لوگوں سے کہا دیکھو اگر کامیابی ملنا ہے تو اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ. جو اللہ کی فرما برداری کریں گے اللہ ان کو کامیابی سے نوازتا، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے زندگی بھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہاں پر ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اسکندریہ کا قلعہ مسلمان اس پر قبضہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر بن عاص کئی دن تک اس کا محاصرہ کر لیے، کئی دن تک اس کا محاصرہ کر لیے، ان کو کامیابی نہیں ملتی. رومی اندر ہے مگر کامیابی نہیں ملتی. فاروق اعظم کے دور خلافت ہے اور فاروق اعظم خط لکھتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بات کا غور کرو کہ تمہیں کامیابی شاید اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ تمہاری فوج عیش پرستی کی عادت پڑ گئی، ان کو آرام کی عادت پڑ گئی، ان کو وقت خراب کرنے کی عادت پڑ گئی. اگر ایسا ہے تو اللہ سے رجوع کرو اور پھر حملہ کرو. حضرت عمر بن عاص اس خط کو عمر فاروق کے خط کو پڑھ کر سناتے ہیں، سب کے سامنے سناتے ہیں، اور پھر اپنا امامہ اتار کر نیزے پر لگا کر ایک صحابی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم عیش پرستی، آرام، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں گے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اسکندریہ کا قلعہ فتح ہو گیا. تو معلوم ہوا عزیزان ملت، جو عیش پرستی کو چھوڑیں گے، جو آرام کو چھوڑیں گے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، اللہ ان کو کامیابی سے نوازتا رہے گا. عزیز دوستو، پھر وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی واقعات ہیں کیونکہ یہ ایک یوم القرآن کا جلسہ ہے اور رمضان کے آخری دہے میں آپ اور ہم ہیں. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں حائل ہوئے بغیر چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ عزیز دوستو کہ ہماری ریاست میں ایک تبدیلی آئی اور ہو سکتا ہے کہ ایک نئی ریاست بنے گی، ہو سکتا ہے کہ ایک نئی ریاست بنے گی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے نام سے بنائی جا رہی ہے، جو نام سے بنایا جا رہا ہے، کیا ان کو اس نام کی بھی تاریخ معلوم نہیں معلوم؟ بنا تو رہے، نام کی تاریخ معلوم، نام تو دے رہے ہیں مگر تاریخ یہ ہے، تاریخ چھپا رہے ہیں یہ لوگ. ان کا جھوٹ، فریب اور مکر اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ کو چھپا رہے ہیں. نام تری لنگا تھا، یعنی 3 لنگا تھے وہاں پر، وہ سنسکرت کا لفظ ہے. تلنگانہ کا لفظ اگر سب سے پہلے کسی نے استعمال کیا تو مسلم مورخوں نے استعمال کیا. مسلم مورخوں نے پہلی مرتبہ استعمال کیا. یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے
کہ میں ایک بار پرانے شہر کو آ رہا تھا، حلقے میں اپنے جا رہا تھا، تو پرانے نئے پل کے پاس وہ بعض لوگ احتجاج کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر ان کو اچانک بڑا اور جوش آ گیا. ہم کو دیکھتے کہ ان کی بیٹری چارج بھی ہوتی پھر ٹھنڈی بھی پڑتی، تو خیر میرے سامنے آ کے نعرے مار رہے. میں مسکرانا شروع کر دیا. ایک آدمی اس میرے پاس آ کے بولا کہ ہم 10 منٹ سے پکار رہے، آپ مسکرا رہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم میرے انکل کا نام لے کے زندہ باد بول رہے. انہوں نے پوچھا یہ انکل کہاں سے آ گئے آپ کے؟ تو میں نے کہا تلنگانہ کی تاریخ تم کو نہیں معلوم، نام کہاں سے آیا تم کو بتاتا ہوں، سنو میرا انکل کا نام. 700 سال پہلے ورنگل میں یوگیندر نامی ایک شخص تھا جو تغلق سے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، بڑی بہادری سے مقابلہ کیا. اس کے بعد شکست ہوئی، پھر اس نے دین کو قبول کیا، کلمہ پڑھا. تو اس کا نام کیا پڑا؟ خانِ جہاں مقبول تلنگانی. یہ تاریخ ہے، خانِ جہاں مقبول تلنگانی. اور اگر آپ دلی جائیں گے جہاں پر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے، وہاں پر خانِ جہاں مقبول تلنگانی کی خبر بھی ہے. یہ بولے یہ کیسا؟ میں نے بولا ہے بھائی آپ تاریخ نہیں پڑھتے. پھر اس نے کہا کہ آپ تائید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تو اب تم یہ بھی سن لو. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ہندوستان میں آئے، تو ہی ہمارا ملک ہمارے باپ کا ہوا نہیں ہوا. تو ہم کو ہمارے باپ کی جائیداد پہ فکر ہے، یہ کیا ہے چچا کی جائیداد پہ نہیں ہے. تو بولے یہ کیا کیسا بولے آپ؟ میں لا ایسی ہے، تاریخ میں آیا نہیں آیا، پڑھے نہیں پڑھے وہ آپ ذرا پڑھا لکھا تھا. بولے کہ یہ بات تو صحیح ہے. میں لا یہ بات ہے. اب ہمارے کو بول رہے ہیں کیا کرے نہیں کرے. ارے بھائی یہ پورا ملک ہمارا ہے. حضرت آدم یہاں پر آئے، ابا جان یہاں پر آئے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ چچا تو اپنے ہی تھے، کہاں جانے والا ہے وہ؟ یہ سمجھ نہیں پاتے یہ لوگ. اچھا یہاں آپ جاتے، اچھا کرتے، جائیے اسمبلی کے سامنے جا کے نعرے مارتے، پھول چڑھاتے. ارے کبھی خانِ جہاں مقبول تلنگانہ کی خبر پہ جا کے بھی تو کبھی پھول چڑھاؤ. مگر یاد نہیں آتا. میں پچھلے 3 سال سے نہیں بول رہا ہوں یہ بات، 2.5 سال سے. اس لیے کہ اگر بولتا تو چلے آتے وہاں پہ. لوگ ارے انہوں بولے اب جانا ہے، اب جائیں گے، اب اعلان بھی کریں گے کہ ان کا مقبرہ بنائیں گے جو بڑا بوسیدہ حالت میں. ارے جس کا نام ہے اس کو تو یاد کرو کم سے کم. مگر ہماری تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کر دینا. خانِ جہاں مقبول تلنگانی، ارے جس کا نام ہے تم ان کو بھول جاتے. ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم کیا کہتے کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت ہی گایا ہے رسول اللہ. ہم نہیں بھولتے، مگر یہاں پر بھول جانا، تاریخ کو ختم کر دینا. دکن کی تاریخ، اس علاقے کی تاریخ بابا شرف الدین، خواجہ بندہ نواز، حضرت شیرازی اورنگ آباد میں، جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی، نظام دکن. کیا کوئی بولتا آپ کو کہ نظام دکن نے، میر عثمان علی خان مرحوم نے جب چائنا سے جنگ ہوئی تو میر عثمان علی خان نے 600 کلو سونا وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو دیا ہندوستان کے دفاع کے لیے. مگر ہم فرقہ پرست ہیں.
کنگ کوٹی میں ایک پرانی گاڑی تھی, کہا کہ ڈھکیل کے لے کے آ. ڈھکیل کے لائے تو 600 کلو سونا, اس زمانے میں 70 کروڑ اس کی قیمت تھی. یہ ہم دیے, مگر آپ نہیں لکھتے تاریخ میں. لکھنا پڑے گا, آپ اب لکھنا پڑے گا. تم کو لکھانا لکھائیں گے, تمہارے ہاتھ سے لکھائیں گے اب, اور تاریخ کو تم توڑ موڑ کے پیش نہیں کر سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین جانتی ہے ان کے کیا پروگرام ہے, کیا پالیسیز ہیں. اچھا کیا ان لوگوں نے توڑ دیا, ہم کو فکر نہیں ہے. ہمارے جو پرانے دوست ہیں انہوں ہم پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیا, ارے انہوں نہیں جانے. ارے میرے پیارے, سیاست تم ہم سے کرنے جا رہے, جو کام میں تم سے کروانا چاہتا تھا میں کروا لیا. تم سمجھے نہیں ہماری بات کو, تم سمجھے ہی نہیں ہماری بات کو, کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں دن بولوں گا تو تم رات بولیں گے. اسی لیے میں بولا نہیں, میں ایسا کروں گا تو یہ کریں گے نا, میرا ہی کام کریں گے. میرا کام کیا آپ. اب یہ ہمارے پہ یہ نہیں سمجھے نہیں. ارے بھائی, آپ ہمارے کو سکھا رہے, 55 سال ہو گئے, سیاست ہمارے کو مت سکھاؤ آپ. ہم جانتے کیا کرنا ہے, کب کس وقت پہ کیا کرنا ہے. مگر جب یہ اقدام ہو ہی گیا تو اب سارے ملک میں مطالبہ ہو رہا, تو اب اس کی ذمہ دار انہوں ہیں, ہم کیا کر سکتے. اب انہوں رہتے جاتے ہیں, اس کا تو ہمارے سے واسطہ نہیں. ہم یہ بول رہے کہ اس کا خیال رکھو. اور جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہاں تہذیب ختم ہو گئی, اس علاقے میں دوسری تہذیب غالب آ گئی, ہماری زبان میں فرق آ گیا, ہمارے کھانے میں فرق آ گیا. ارے تم ہم پہ ظلم کرے, مگر ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ ہم نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا. ہم نے اپنی ہر چیز کو زندہ رکھا. ہم محکوم تھے مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی تہذیب کو, اپنے تمدن کو زندہ رکھا. ہمارے کھانوں کو زندہ رکھا, لباس کو زندہ رکھا, زبان کو زندہ رکھا, باوجود اس کے کہ ناانصافی کی گئی زبان سے. عزیزان ملت, یہ چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یقیناً مجلس اتحاد المسلمین ان چیزوں کو لے کر آگے جائے گی. آج جس دور سے, جس حالات سے ہمارا ملک گزرنے والا ہے, بہت سے پریشانیوں کا آغاز ہوگا, مگر ہم نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, سکون سے ہر چیز طے ہو جائے. حیدرآباد کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں, حیدرآباد ہمارا ہے, یہاں پر ہر کوئی رہ سکتا ہے. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے, اور بغیر حیدرآباد کے وہ گانا کدھر کا گانا. ہم ہیں تو گانا ہے, نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آج بہت سی باتیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. میں تو صرف آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ جیسے جیسے دن جاتے جائیں گے اور حالات سامنے آئیں گے, حالات بدلتے جائیں گے, آپ کو اور ہم کو اس پر غور کرنا پڑے گا. مگر مجلس اتحاد المسلمین ان حالات کا پوری طریقے سے مقابلہ کرے گی. اور پھر یہ لوگ, ان کو بڑا شوق ہے بعض لوگوں کو کہ ہم کتے کے بچے, ہم پر الزام لگانا, ہمارے برقعے پر, ہمارے کپڑے پر الزام لگانا. ارے بھائی کتے کے بچے, تم کس کے بچے, پھر تم کس کے بچے؟ اگر تم ہم کو بول رہے تو یقیناً میں بار بار اس جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے غلاموں کے کتے ہیں, اور ہم کو اس بات پر فخر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا جو لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں
ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بک ہوگا. انہوں جو دل میں آیا بولتے رہیں گے. اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر یہ کتے کے بچے کا جواب شیر کا بچہ خلوت میں دے گا سالار کے جلسے میں. میں میری بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں اکبر کی بات کر رہا ہوں. میرا کام ذرا سنیے سنیے جلد سے یوم القرآن ہے, جلد سے. اب وہ یہ روزہ تھوڑا اٹھا کے رکھو بھائی, روزے میں ہے, روزہ ہے آپ. انشاءاللہ جب 16 تاریخ کو 17 تاریخ کو جلسہ ہوں گا, آئیے. بہت دن سے ریسٹنگ میں ہے انہوں, اور میرا حال یہ کر کے رکھ دیے کہ میرے کو اوپننگ بیٹسمین بنا دیے. میں اوپننگ بیٹسمین کرتا نہیں, میں خالی بیٹھ کے یہاں ایسا. مگر لوگ سمجھے انہوں نہیں کر سکتے بیٹنگ, مگر تھوڑی بہت کیا میں بھی. اب پریشان ہے کہ دو آ گئے. اب یقیناً ہم مقابلہ کریں گے, جمہوری انداز میں کریں گے. قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا, فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حق ہے ہمارا. ہم قانون توڑ کے مقابلہ نہیں کریں گے ان لوگوں کا. قانون کے ذریعے مقابلہ کریں گے, قانون میں رہ کے مقابلہ کریں گے, زبان سے مقابلہ کریں گے, الفاظ سے مقابلہ کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں میں اتنی طاقت دے گا کہ ہمارے جملوں کے سامنے پورے شہر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان کو بڑی فکر حیدرآباد کی, سینے پہ سانپ لوٹتا ان لوگوں کے. نہیں کیسا کرنا, کہاں سے ان کو ہٹانا. یاد رکھو, ہٹانے کی بات تو دور کی بات, 2002 میں سائیکل والا اور کمل والا دونوں ملے تو بھی کچھ نہیں ہوا. جو ہم کو جیل میں ڈالے اب انہوں جیل میں جا رہے, اب سیاسی گمنامی میں جانے والے ہیں پیارے. اکبر الدین جیل میں, اسد الدین جیل میں, تو سمجھے اب تو بہت بڑا کام کریے. مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا, قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. کیا ہوا, انہوں بھی کرکٹ پلیئر ہے نا, گگلی پڑی, سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے چلے گئے, سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک ان لوگوں کو. عزیزان ملت, ہم کو متحد رہنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کمزور مومن سے زیادہ قوی مومن پسند. علماء کرام نے لکھا اور اپنی زبانوں سے یہ اس حدیث شریف کے بارے میں بتایا کہ قوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے, بڑا وسیع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق میں اچھا دیکھنا چاہتے, علم میں سب سے طاقتور دیکھنا چاہتے, جسمانی طور پر طاقتور دیکھنا چاہتے, تقوی میں سب سے زیادہ متقی دیکھنا چاہتے, اتحاد میں سب سے زیادہ دیکھنا چاہتے. اس لیے بے حد ضروری ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم متحد رہیں, علم کو حاصل کریں. اور پھر یہ جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ عجیب مزاج ہمارے نوجوانوں کا بن گیا کہ پہلے دہے میں قرآن ختم ہو گئی تو سمجھ گئے اب 20 دن پھرنا ہے موٹر سائیکل پہ. نہیں میرے عزیز دوستوں, میرے نوجوانوں, 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ. علماء کرام نے حدیث فرمایا گناہ ہے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں,
کیا 1 مہینہ نہیں پڑھ سکتے 20 رکعت؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر ٹھہر کر نماز پڑھتے، پیر سج جاتے. کیا ان کی امت ان کے محبت میں 1 مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی 20 رکعت؟ نوجوانوں، تمہارے پاس تو نہ تمہارے گھٹنوں میں درد الحمدللہ، نہ تم کمزور، تم طاقتور ہو، تمہارے پاس صحت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. آؤ اس کو ٹھہرو. یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. گر گرا کر اللہ کو راضی کرو نوجوانوں، معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو. ہم زندگی دنیا میں آئے تو رمضان میں روزہ رکھنے کو آئے، صحیح ہے، مگر روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ کھولتے کی حلیم نائٹ کو چلے جانا. اغیاروں کے پاس کیا ہے؟ نہیں، اب رمضان آیا تو فوڈ فیسٹیول شروع ہو گیا. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. نوجوانوں، آؤ مسجدوں کو آباد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ جب 10 دن شروع ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بستر نہیں تھا، بچھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا، امت کی ماں فرماتی ہیں کہ اپنے کمر کو کس لیتے اور امت کی ماں کے قریب نہیں جاتے. ان 10 راتوں کو کثرت سے دعا کرتے، عبادت کرتے، ذکر کرتے. نوجوانوں، کیا تم یہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کر سکتے اور کرنا چاہیے. دیکھو، اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے کہ کہاں ہے اللہ کی رحمت. اب اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے. کے وقت اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان پر آ کر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے، اگر تو عزت چاہتا ہے تو عزت دینے تیار ہوں، تو رزق چاہتا ہے تو رزق دینے کو تیار ہوں، تو میری رضا چاہتا ہے تو رضا دینے کو تیار ہوں. نوجوانوں، اس سے بڑھ کے ہم کو کیا چاہیے؟ کیا ہم 20 رکعت تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم 2 رکعت تہجد کے نہیں پڑھ سکتے؟ کیا تم سحری کرتے تو اس سے 1/2 گھنٹہ پہلے اٹھو، 2 رکعت پڑھو، عادت ڈالو عادت ڈالو، 2 رکعت پڑھو تہجد کے. ارے یہی چیزیں ہیں جس سے تقویٰ پیدا ہوگا، یہی چیزیں خبر میں کام میں آنے والی ہیں. تم سب چیز کر رہے ہو، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ میں اپنے ساتھ وہاں پر کیا لے کے جا رہا ہوں جو کام میں آئے گی. نہ وہاں پہ کیش کام میں آئے گا، نہ وہاں پر سیل فون، نہ وہاں پر انٹرنیٹ، نہ واٹس ایپ، نہ بلیک بیری، کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے وہاں پر. وہاں پر کیا کام میں آنے والا ہے؟ نماز. وہاں پر کیا کام میں آنے والا ہے کہ کتنا رسول اللہ سے عشق کرتا تھا اور عشق کی بنیاد پر کتنا عمل کیا، زبان سے دعویٰ کیا یا پھر عمل بھی کیا. یہ کام میں آنے والا ہے. نوجوانوں، سوچو میری اس بات کو. اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا. تم کو معلوم نوجوانوں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، 32 سال کے بعد ملے. ایک بار آیا، کسی روایت میں آیا کہ اور 27 سال کے بعد ملے. مگر جب ملے تو باپ اور بیٹے ملتے تھے، روتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے. ملتے تھے، روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. تو جبرائیل نے کہا، یا اللہ، کیا کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے جو آج تیرے نبی اور رسول ہوتے یعقوب اور یوسف ایک دوسرے سے مل کر لپیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور بے ہوش ہو جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل، تم گواہ رہو، میرے حبیب کی امت سے میں ان باپ بیٹوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، اللہ فرما رہا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت میرے پاس ہے، اور تمہاری ماں اور میری ماں ہے، زندہ ہے الحمدللہ، اللہ ان کو صحت دے. تم رات کے 3 بجے بھی گئے تو بچے سو جائیں گے، گھر کا ہر فرد سو جائے گا. وہ بوڑھی ماں آ کر پوچھے گی، بیٹا تو آ گیا. وہ ماں کی محبت ہے. اب اس کو 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر لو، 70 ٹائمز 70 مرتبہ ملٹیپلائی کر لیجیے. اللہ اتنی محبت کرتا ہے. اگر آج کے یہ جہنم سے نجات کے دہے میں اگر ہم بارگاہ رب العزت میں گر کر
بھیک مانگیں گے کہ اللہ تیرے خوف سے میں اپنے گناہوں سے نادم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو حدیث شریف میں آیا کہ دو آنکھوں کو اللہ جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ کون سا؟ ایک جو اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی حفاظت میں رات بھر جاگتی ہے۔ اور مجھے یہاں پر کہنا پڑے گا کہ یہ ہمارا جو سادات ایم ایل اے ہے پاشا قادری، رات کے 3 بجے بھی اگر کوئی ٹیلی فون کرے تو یہ دوڑتا وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول کرے۔ تو عزیزان ملت، ایک خطرہ آنسو کا اگر آپ اور ہم بہائیں گے، اللہ توفیق دیتے کہ اس کا خوف ہم پر طاری ہو جائے اور ہم اپنے گناہوں کی یاد کر کے اللہ سے بھیک مانگے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ آنکھ کو آگ ہاتھ نہیں لگائے گی جو اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستو کہ وہ 3 آنکھ آئے، 3 آنکھ کا ذکر ہے کہ جو کسی حرام چیز کو دیکھے تو نظریں جھکا لی، اس کو آگ ہاتھ نہیں لگائے گی۔ دوسرا حدیث شریف میں آیا کہ جو اللہ کے خوف سے مکھی کے پر کے برابر آنسو، اللہ کہے گا کہ میں تجھے معاف کر دیا میرے بندے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ سے خوف کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھو، علماؤں کی محفل میں بیٹھو۔ میں ہمارے ایک جاننے والے کو جانتا تھا، اس کو کسی ایک ولی کے پاس لے کر گیا۔ وہ مجھ سے آ کر کہا کہ سعود الدین میں بہت گناہ کیا۔ اس کی بیوی مجھے بولی کہ یہ غلط غیر کام کر رہا ہے، سمجھائیے۔ میں نے کہا میاں میرے زبان میں تو تاثیر نہیں ہے، مگر ایک آدمی کو جانتا ہوں، ساتھ چلو، نہیں معلوم۔ اور جیسا لے کر گیا، ان کے پاس بیٹھے صحبت میں، 15 منٹ کے بعد وہ مجھے بلا کہ مجھے یہیں بیٹھنے دو۔ میں کہا بیٹھو بھائی، میں تو جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ اس کے بعد آج جب اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ کتنا بدل گیا۔ اسی لیے علماؤں کی، ولیوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ چھچوری جگہوں پر، یہ روڈوں پر پھرنا، یہاں پر بیٹھنا، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا نہیں نوجوانوں۔ مستقبل تمہارا ہے، تمہارے کندھوں پر یہ قیادت، یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر عائد ہونے والی ہے۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر تم اللہ کے پاس رجوع نہیں ہوگے تو پھر کیسے کامیابی؟ نوجوانوں، کیا تم بھول گئے طارق بن زیاد کے اس درس کو کہ جب انہوں نے 7,000 70,000 پر بھاری ہو گئے اور کیا کہا کہ جو اللہ کے فرما بردار رہیں گے اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اگر یہ جو کتے کا بچہ پکار رہا ہے اس کو ہم زیر کریں گے ضرور، مگر پہلے اللہ کے فرما بردار ہونا پڑے گا، اس کو ہم ضرور زیر کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایسی ذلت اس کو دے گا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسا کدھر سے کیا ہوا۔ ہمارے دکنی زبان میں کہوں گا تو بغلی گھوسے اتنا پڑیں گے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو کدھر سے کہاں گیا، اور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مگر میرے عزیز دوستو، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں، کیا تم کو معلوم، میں ابھی آ رہا تھا، مکہ مسجد کے باب الداخلے کے اوپر مرحوم شرفن کا انتقال ہوا، پوسٹر لگا ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آج جو جنازے آج بھی یہاں پر آئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ شرفن صاحب دوسری سیاسی جماعت تھے، جماعت سے تعلق تھا، مگر انسان تھے، مسلمان تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، اللہ آدم ملک کی بھی مغفرت کرے۔ مگر عزیز دوستو، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے۔ انسان کا پیدا ہونا، مرحوم سالار کے الفاظ اچانک دماغ میں گونجنے لگے کہ مرحوم سالار فرماتے تھے کہ انسان کا پیدا ہونا اس کی موت کی دلیل ہے۔
انسان کا پیدا ہونا اس کی موت کی دلیل ہے. نوجوانوں، کیا تم کو معلوم کہ اگر تم آج کے ان تاخ راتوں میں اس جہنم سے نجات کے دہے میں اللہ سے بھیک نہیں مانگو گے کہ اللہ میری موت میں تکلیف نہ دے، میرے آخر وقت میں تکلیف نہ دے؟ تم کو معلوم کہ فاروق اعظم حضرت کعب سے پوچھتے ہیں کہ کعب ذرا یہ تو بتاؤ کہ روح کیسے کھینچی جاتی؟ تو فاروق اعظم سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ عمر فاروق، ایسے کھینچی جاتی ہے کہ جسم میں کانٹی کو ڈال دیتے ہیں اور کانٹی کو تیز کھینچتے ہیں تو وہ کانٹی رگوں میں پھنس جاتی ہے اور اس کو کھینچ کے نکال لیتے. کیا تم میں اتنی طاقت ہے؟ میرے میں تو نہیں ہے بھائی، میرے میں تو نہیں ہے. میں تو سرکار کا وسیلہ دیکھ کے بھیک مانگتے رہتا ہوں کہ اللہ موت آئے تو تیرے حبیب کے در مدینے میں آئے یا تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. عزیزان ملت، سوچو، فاروق اعظم جب سنے تو خاموش ہو گئے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو کہا کہ ملک الموت مجھے اپنا اصلی روپ دکھاؤ، مجھے اپنا اصلی روپ دکھاؤ. تو ملک الموت نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام. تو آپ نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو ملک الموت نے کہا ذرا اپنے چہرے کو پلٹا لیجئے. جب ان کا چہرہ پلٹا دیا، آپ نے چہرہ پلٹا لیا تو ملک الموت اپنے اصلی چہرے کو دکھائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور کہا کہ یہ آپ ہیں. اگر اللہ کسی کو عذاب دے یا نہ دے، اگر تم کو دیکھ لیا تو وہ بہت عذاب ہے. نوجوانوں سوچو، جانا ہے ہم کو یہاں سے. اسد الدین اویسی بھی زمین کی غذا بنے گا، ہم سب بنیں گے. بڑے بڑے حکمران چلے گئے میرے دوستو، ہم کیا چیز ہیں، آپ کیا چیز ہیں. مگر اگر کوئی اعمال ساتھ لے کر جائیں گے تو یقیناً فائدہ مند ہوگا. ورنہ یاد رکھو عزیز دوستو، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اگر میں آج ایم پی ہوں تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، سب برابر تم ہوں گے. تم نے کیا کیا جو تم کو عزت دی بتاؤ؟ جب کون کیا کر سکتا میرے عزیز دوستو؟ جب ہم کو بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ ذمہ داری تھی، اللہ معاف کر دے. جب ہو سکتا ہے کہ سرکار کی شفاعت ہی نصیب ہوگی اور تو کچھ نہیں ہے. عزیز نوجوانوں، اسی لیے تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چند دن باقی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو. امام زین العابدین آل رسول وضو کر کے کانپ رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، کانپ رہے ہیں، کپ کپی تاری ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا آل رسول؟ تو آل رسول زین العابدین نے کہا کہ تم تعجب کر رہا ہوں تم سے کہ تم میرے سے سوال کر رہے ہو. ارے میں اللہ کے سامنے میری حاضری ہونے والی ہے. یہ خوف اللہ کا اور پھر یہ اللہ سے امید بھی. اسی لیے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، وقت کو غنیمت جانو. وقت کس کا انتظار نہیں کرتا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام غزالی اپنی کتاب میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا، پریشان ہوں گے، گرمی ہوگی، آگ آئے گی، تو اچانک جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پیالہ لیجئے، اس آگ پر ڈالیے، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو آگ پہ ڈالتے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ کے رسول پوچھیں گے جبرائیل اس میں کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ اس میں جو پانی تھا وہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو تھے جنہوں نے اللہ کے خوف سے بہائے تھے. تو کیا آج ہم اس مبارک مہینے کے جو چند دن باقی ہیں، کیا ہم اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں گے؟ نہیں بہائیں گے. عزم کرو میرے عزیز دوستو. بعض وقت تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ آنسو بھی نہیں نکلتے، کیونکہ ہمارا نفس موٹا ہو گیا، انام آ گئی. کیسے تم نفس سے مقابلہ کرتے؟ کیسے انا کو؟
تو پھر اولیاء اور علماؤں کی صحبت میں بیٹھو. ایک صاحب کو میرے ساتھ چلے, بولے ذرا ان سے ملائیے. ارے ملا بھائی ملنا کیا, جا کے ملو. ارے آپ کے ساتھ جاتا ہوں. اس کے بعد آ کے بولے کچھ فیض نہیں ہوا میرے کو. میں بولا فیض نہیں ہوا تو میرے کو کیا معلوم, یہ کوئی میجک پورشن تو نہیں ہے, فارمولا ملا ہے تو فیض ہو جائیں گا. آپ جاؤ, جا کے ان سے پوچھو. پھر بعد میں بولا میاں تم کہیں کو چلے میرے ساتھ, تم مجھے خوش کرنے کو چلے یا واقعی میں ان سے ملنے کو چلے وہ عالم سے؟ تو ہلو بولے نہیں, ذرا آپ کو امپریس کرنے کو چلا. ملا گیا. پھر انہوں دیکھ رہے نا اوپر سے, سب دیکھ رہے انہوں, شارک کے رکھ کے قریب ہے انہوں, اور تم کس کو کیا کرنے جا رہے. اسی لیے عزیز دوستو, میرے نوجوانوں میں بار بار تم سے مخاطب ہوں کہ یہ جو راستہ تم اپنا رہے ہو رمضان میں, آج بھی جا کر دیکھو. آپ پورے آوارہ اڈے آباد ہیں ہم سے. پارک میں چلے جاؤ, رمضان کی ان کو کوئی فکر نہیں, چل رہے ہیں. مجھے کسی نے آ کر کہا کہ صاحب دیکھو بچی کا ایسا ہوا. میں نے کہا بچہ نہیں ہے, ساتھ میں اس کے کئی کو بچوں کے بچے پڑے ہوئے ہیں. ارے آپ بچوں کو بول رہے ہیں. ملا ہو, بچوں کو نہیں روکیں گے. ہمارے پاس کہہ گئے نہیں بچی کو, بولے بچہ بھی تو اصل ہے. ان دونوں کو سمجھانا ہے, اور سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لارے مار رہے پیٹ رہے. سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ کہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ماحول پیدا کرو, غلامی کا ماحول پیدا کرو, اللہ کے خوف کا ماحول پیدا کرو. سب سٹرائٹ ہوتا. وہ کچھ بھی نہیں کریں گے, آفت آئی تو بولیں گے کیا کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ, جہنم سے نجات کا دہا ہے, جہنم سے نجات کا دہا ہے. اور جہنم کے بارے میں آپ جانتے, سن لیجئے جو میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا. کیا سنا کہ حدیث شریف انہوں نے بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو جبرائیل امین سے کہا کہ جا کے جنت کو دیکھو اور اس کی نعمتوں کو دیکھو. حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ ہر کوئی خواہش کرے گا اس میں جانے کی. پھر اللہ نے کہا جنت پر مشکلات کو حاوی کر دیا اور کہا پھر جا کر دیکھو. آپ نے کہا اللہ اتنے مشکلات ہیں کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ جا کے جہنم کو دیکھو. جب جہنم کو جا کے دیکھا تو کہا اللہ اتنی آگ ہے کہ ہر کوئی نہیں ڈرے گا اس میں جانے سے, رکے گا اپنے آپ کو. پھر اللہ نے جہنم پر شہوت طاری کر دی اور کہا پھر جا کر دیکھو. تو جبرائیل نے کہا یا اللہ اب تو ایسا دکھتا ہے کہ سب اس میں جائیں گے, کہ سب اس میں جائیں گے. اور آپ کو معلوم حشر کے میدان میں 70,000 رسیوں سے پکڑ کر جہنم کو لایا جائے گا. ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. عزیزان ملت, محدث دکن مجھے یہاں پر یاد آ رہے ہیں حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, اپنی کتاب رمضان میں حضرت نے اس واقعے کا ذکر کیا. کیا کہا کہ اللہ نے جو دنیا میں آگ بجھائی اس کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا گیا وہاں پر, پھر یہ آگ کو ہمارے استعمال کے لیے دیا گیا. اور یہ دنیا کی آگ اللہ سے بھیک مانگتی ہے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے. کیا آپ میں ہم میں طاقت ہے؟ معمولی گرمی ہوئی تو نہیں جا سکتے, معمولی گرمی ہوئی تو. اور یہاں پر تو یہ بتایا گیا کہ 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا, سفید ہو گئی. 1000 سال تک پھر جلایا گیا تو سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو کالی ہو گئی. اور پھر حدیث میں آیا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی یا رسول اللہ جس نے آپ کو مبعوث فرمایا, اگر جہنم کی سوئی کے برابر سوراخ کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا فنا ہو جائے گی, پوری دنیا فنا ہو جائے گی. اگر جہنمی اپنا ہاتھ نکال کر, جہنمی اپنا ہاتھ جہنم سے نکال کر دنیا میں رکھے گا تو خالی اس کی ہاتھ کی بدبو اور گرمی کی شدت سے لوگ جل جائیں گے. یہ حقیقت ہے عزیز دوستو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دماغ بولے گا نہیں ہو سکتا، ایکسپٹ نہیں کروں گا. ارے دماغ تو کچھ ایکسپٹ نہیں کرتا، دل کیا بولتا؟ یہ حقیقت ہے، یاد رکھو میری اس بات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرمائے اور ایک آواز آتی ہے زور سے. جبرائیل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آواز آئی یہ جہنم کے کنارے پر ایک دیوار تھی جو 70 سال پہلے گری تھی، وہ اب پہنچی تو اس کی آواز ہے. 70 سال پہلے گری تو 70 سال کا سفر طے کرنے کے بعد وہ جا کر جہنم کے تہہ میں گری. اب آپ اندازہ لگائیے. ہٹنے کو مت بولو، سنو میری بات سنو. میں کوئی ہیرو فلم سٹار نہیں ہوں، میرا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جہنم کا نجات کا دعا ہے، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے بھیک مانگنا پڑے گا. سورہ محمد کو پڑھو جا کے نوجوانوں. اللہ فرما رہا ہے کہ آگ ہے اور ایسا گرم پانی اور پیپ پلایا جائے گا کہ تمہارے جسم سے تمہاری آنتیں کٹ کر تمہارے پیٹ میں گر جائیں گی یا تمہارے پیروں پہ گر جائے گی. حدیث شریف میں آیا کہ جہنم کا پانی چہروں کے قریب لایا جائے گا تو چہرے گل جائیں گے. میرے عزیز دوستو، اس کا خیال کرو کہ کیسا ہوگا، اور اس سے بچنا ہے تو پھر یہ ماہ مبارک، اس سے بچنا ہے تو پھر 27 کی شب، اس سے بچنا ہے جہنم کی آگ سے تو طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. 1000 مہینوں کی زیادہ عبادت، وہ طاق رات میں علماء کرام نے تفاسیر میں حدیث کی روشنی میں سمجھایا کہ فرشتے اتنا آ جاتے ہیں زمین پر کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. پورا ٹریفک جام جیسا ہم بولتے رہے، ایک سے ایک، بمپر ٹو بمپر. میں نے اللہ ایسا نہیں سمجھا رہا ہوں، میں نے پورا پھیل جاتے، زمین و آسمان میں پھیل جاتے. تنزل الملائکۃ. عزیزان نوجوانوں، اس طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، بھیک مانگو کہ اللہ وہ آگ سے بچا لے، تیری ذلت اور رسوائی سے اس دن بچا لے. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اللہ سے رحمت کی امید بھی کرنا. جب جہنم سے 2 آخری لوگوں کو اللہ نکالے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے سامنے حاضر کرو، جب ان 2 لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں بجا لایا. تو ایک بولتا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے لے جا کر جہنم میں ڈال دو ان لوگوں کو پھر سے. تو دونوں میں سے ایک جہنم کی طرف دوڑتا اور ایک رک جاتا. اللہ پھر دوڑنے والے کو فرشتوں کو حکم دیتا اس کو حاضر کرو. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ اب کیوں بھاگ رہا تو وہ بولتا ہے یا اللہ دنیا میں تو تیرا حکم نہیں بجا لایا، آج موقع ملا تیرا حکم بجا لانے کا تو دوڑ رہا ہوں تو تاکہ تیری رحمت جوش میں آ جائے. اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی، اس کو جنت میں لے کے جاؤ. اللہ دوسرے سے ارشاد فرض کرتا ہے کہ تو نہیں گیا، اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے. اللہ کا رحمت جوش میں آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، 70 ماؤں کی محبت میرے اور آپ کے پروردگار کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. اسی لیے عزیز دوستو، اس مغفرت کے دہے کو، اس غنیمت سمجھو اس جہنم سے نجات کے دہے کو. اگر ایسا ہی ٹھی ٹھاٹا میں گزار دیے تو مشکل ہو جائے گا میرے عزیز دوستو. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے یہی بھی عرض کرتا جاؤں کہ آپ دعا جب کریں گے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے علماؤں کے لیے، اپنے مشائخین کے لیے، اپنے پیر طریقت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو آخر میں اپنی جماعت کے لیے بھی دعا کرنا. ہم کچھ نہیں مانگتے، صرف آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگ رہا ہوں. یہ لوگ پوری تیاری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک چراغ
جو کفر کے طوفانوں میں سرکار کے صدقے میں جل رہا ہے، اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں. یہ چراغ جو صحابہ کرام کے صدقے میں جل رہا ہے، یہ مشرکین اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں. اور ظالم یہ سمجھتا ہے کہ جان سے مار دینے سے یا جیل میں ڈال دینے سے یہ چراغ گل ہو جائے گا. ارے نہیں نہیں نہیں، یہ چراغ نہیں بجھنے والا ہے. یہ چراغ صبح قیامت تک جلتا رہے گا. یہ چراغ ہندوستان کی ہر ریاست کے کونے کونے میں جائے گا اور ظلم کے اندھیروں کو مٹائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ چراغ جائے گا مہاراشٹر میں. عزیز دوستو، جذبات ہیں، مگر جذبات کو ہوش میں رکھنا. نہیں تو انہوں بولیں گے نہیں تم یوٹیوب پہ نعرہ مارے کیس بک کرتے. آج کل ایسا ہو گیا یوٹیوب نہیں انہوں وہ کر دیے انہوں وہ کر دیے. ہندوستان سے جنگ کرے کہتے. کون سا جنگ کرے بھائی؟ ہم پہ الزام لگانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ ترے باز خان مولوی علاؤالدین کون تھے؟ مولوی علاؤالدین کون تھے؟ انگریزوں سے لڑا، دکن کے تھے، حیدرآباد کے تھے. کالا پانی کی سزا ہوئی، ترے باز خان کو شہید ہونا پڑا. مگر ہم پہ الزام، ہم وطن کے دشمن ہیں. 121. اچھا یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو. بعض ہمارے پولیس والے یہاں پر حیدرآباد میں 8 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لیتے. ارے بھائی یہ مکہ مسجد کے تم اس پہ آ کے بیٹھے تو سمجھ سکتے ہو جو بولتے نا وہاں جو بیٹھ گیا یہیں کہیں ہوگا. کیا یہ پولیس والے آ کے کبھی رات میں بیٹھے کیا وہاں پہ؟ ارے اتنا اندر آئے تو آ کے ذرا لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لینا تھا. 8 سال سے نہیں، میں یہ غلط نہیں بولنا ہے تو میرے پہ کیس بک کریں گے. مذہبی منافرت پھیلا رہے. نہیں میرے بھائی، میں آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آنکھ میں نکو گرو، یہ اس راستے پہ آ جاؤ. میں دین کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. جاتے ہی نہیں حیدرآباد سے. 8 سال سے بیٹھے ہوئے، کبھی یہاں بیٹھتے کبھی وہاں بیٹھتے کبھی ٹریفک میں. ارے کیا ہے بھائی؟ کیا دوسرا نہیں ملتا ان کو؟ اب دیکھیں گے کیا ہوتا سپٹمبر کے بعد. بہت طوفانی تبدیلیاں آ رہے ہیں. یہ ہوں گا کیا کیا ہوں گا نہیں معلوم. مگر عزیزان ملت، جتنے طوفان اٹھتے، یہ اللہ کے رسول کا، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جتنے طوفان اٹھتے مگر یہاں آ کے رک جاتے. وہ تلنگانہ کے دور میں پورا بند بولے، میں بولا نہیں بند، نہیں مانتا. میں بولا کیسا نہیں مانتے؟ دیکھ لیں گے. بولا ویلکم، موسٹ ویلکم، آئیے آپ، استقبال کریں گے آپ کا. کیسا استقبال کریں گے؟ ایسا کریں گے کہ تمہاری 100 سال تک تمہاری نسل ہمارے استقبال کو یاد رکھنا. مگر اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر یہ اس کا کرم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ وہ نامصائب حالات میں بھی اللہ نے ہم کو عزت سے نوازا. ہمیشہ جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب چراغ گل ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اور روشنی دے دی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو جماعت کے لیے بھی دعا کریے، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بھی دعا کریے. میں صرف آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگ رہا ہوں. دعا کریے کہ ہم لوگ اور اچھی خدمت کر سکیں آپ کی، کہ اگر ہمارے پاس یقیناً انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہم اپنے غلطیوں کو سدھار لیں. مگر عزیز دوستو، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. اور جو لوگ ہندوستان کے سیکولرزم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کبھی کتے کا بچہ، کبھی برخا، انشاءاللہ تعالی یہ ملک سیکولر تھا، ہے اور رہے گا. اس ملک کے دستور کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے لفظ سیکولرزم، اور سیکولرزم پہ ملک بنا، یہ سیکولرزم پہ ملک رہے گا.
جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں لال قلعے کا، وہ خواب دیکھتے رہے، انشاءاللہ ہم تمہارے خواب کو چکنا چور کریں گے، ہم کریں گے حیدرآباد سے تمہارے خواب کو چکنا چور، یہاں سے تمہارے سیاسی ڈکلائن کا، تمہاری سیاسی اقتدار کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی سرزمین حیدرآباد سے ہوگا۔ ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم وعدہ کر رہے ہیں اس احسان جعفری کی اس 70 سالہ بیوہ سے کہ احسان جعفری کا بدلہ جمہوری انداز میں انشاءاللہ تعالی سرزمین حیدرآباد کے یہ غیور اور سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ لیں گے، ہم لیں گے بدلہ ان لوگوں سے، جن لوگوں نے عشرت جہاں کو مارا۔ ہم وعدہ کر رہے ہیں عشرت جہاں کی ماں سے کہ تمہاری بیٹی تھی، ہماری بھی بیٹی تھی، تمہارا اور ہم اس کا بچی کا رشتہ خون کا نہیں ہوگا مگر کلمے کا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، اور ہم ایسے جنگلی جانوروں کو ہندوستان کی جمہوریت پر قابض ہونے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہم روکیں گے ان لوگوں کو۔ عزیزان ملت، ہندوستان سیکولر ملک ہے، اگر ہمارا سپریم کورٹ ان تمام واقعات کو اگر نوٹس نہیں لیتا تو سب بھاگ گئے تھے، یہ لوگ سب بھاگ گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے انصاف کے لیے مطالبہ کیا، سپریم کورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے کورٹس کو اللہ اچھا رکھے۔ سپریم کورٹ نے SIT بنائی تھی کہ کچھ ہوا وہاں پہ، مگر سپریم کورٹ کی وجہ سے سب نکل رہا نا، گجرات کی ہائی کورٹ کی وجہ سے تمام چیزیں نکل رہی۔ اب پریشان ہیں انہوں، میں تو ہمارے پیلے کپڑے پہننے والوں سے بولوں گا، سیاسی پیلے کپڑے پہننے والوں سے، سائیکل والوں سے، جن کا نشان سائیکل ہے ان سے کہوں گا کہ ذرا نکو جاؤ ادھر۔ آپ گئے تھے 99 میں، اب تک آپ دور ہے، بیٹنگ ہی نہیں کر سک رہے، آپ پویلین کے باہر ہے۔ اگر بیٹنگ کرنا ہے تو ان سے دور رہو، آپ پریشان ضرور ہیں انہوں بیچارے، انہوں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا دلی سے، توڑنے کی بات کر کے بیچارے کی سائیکل کی ہوا کمی کر دی پوری، اب پریشان ہے انہیں۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں کس کا بھی، دیکھو نہیں تو پھر میری تقریر کو پکڑیں گے، انہوں بولے مسجد سے، ارے میں کس کا نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھیں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا سائیکل والا، کوئی بھی ہو سکتا، کیسا بول سکتے ان کو ہی بول رہا ہوں میں، بس ان سے اتنا بولنا ہے کہ 9 سال 10 سال ہو گئے، ذرا احتیاط، اور سمجھاؤ تمہارے بچوں کو، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کریں گے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم کو نہ وہ لال بتی کی گاڑی کا شوق ہے، نہ وہ تمہارے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے کا، نہ وہ اطراف میں چمچوں کو رکھنے کا، ہماری فقیری میں سرکار کے صدقے میں شاہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مقابلہ کرنا، ہمارا کام کیا ہے؟ خدمت کرنا، ہمارا کام کیا ہے کہ آقا کے غلاموں کے در کا ہم کتا ہے تو کم سے کم بھوگ تو سکتا ہوں میں، تو وہ ہمارا کام ہے، ہم تو وہ کام کرتے رہیں گے، آپ ہمارے راستے میں نہ آؤ، راستے میں آتے یس ویلکم، ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹے، ہم ہمیشہ بولے جو مقابلے کو آ رہا ہو ہم جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، ہم مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹتے، مگر سمجھو ذرا، یقیناً آپ کو پریشان کرے وہ، مگر آپ کی غلطی ہے نا، آپ 1 سال کہیں کو نہیں لے کے آئے ہو کانفیڈنس موشن کو، نکو لاؤ بولے آپ کو، آپ نہیں لائے، انہوں آپ کو لکھ جا کے بٹھا دیے، یہ بہت پرانے پاپیاں ہیں جی، ان کو ہم ہی دیکھ سکتے ہیں، ان کو
ہم ان کو جانتے ہر چیز ان کی، قریب بھی رہ کے دیکھے اور دور رہ کے بھی دیکھ رہے. بہرحال عزیز دوستو، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. نوجوانوں، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے. اللہ کو راضی کر لو میرے عزیز دوستو. اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، خاتمہ کرو میرے عزیز دوستو. ہمارے بچیاں پریشان، گھر پریشان. صرف روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا چھوڑ دیے. ذرا دل میں احساس تو پیدا کرو جو بھوکے ہیں کیا کر رہے ہوں گے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ایجپٹ میں، کائرو میں 120 لوگوں کو گولی مار دیے. 120 لوگوں کو حالت روزہ میں. ابھی بھی ہمارے ملک میں کئی غریب ہیں جو دن کو 15 روپے نہیں کماتے، تو کیا کھائیں گے بولو آپ؟ جو ہم اتنا اللہ ہم کو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو. متحد رہو میرے نوجوانوں. پہچانو دوست اور دشمن کو پہچانو. تم نے دیکھ لیا کہ ہر آزمائش کے وقت کون سامنے آتا، کون ظالموں سے مقابلہ کرتا. آسام میں گڑبڑ ہوئی، تکلیف ہوئی تو ہم گئے. اب انہوں ہمارے کو بول رہے آپ کی پالیسی. ارے میں آسام گیا جی، سریکا کولم کتنا دور ہے میرے سے. جب وہاں گیا تو وہاں چھوڑوں گا میں. ارے ہمارا اور ان کا رشتہ جو ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے. اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کم سے کم ہمارے سینے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا. چپتا ہے نہ رہے کیا ہو رہا ہے وہ ہے. یہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کو تکلیف کہیں کو ہوتی. ارے ہمارے کو تکلیف اس لیے ہوتی کیونکہ ہم انسان ہیں. تمہارے پاس جو ہمارے ہیں وہ بزدل ہیں، ضمیر فروش ہے، خدا فراموش ہے. ہم ضمیر فروش نہیں ہیں. ہم اللہ کو بھولنے والے نہیں ہیں. ہم رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. تو مقابلہ ہم کو کرنا ہے. اور دعا کرو میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں. اور ہو سکتا ہے کہ میری آواز کسی اہل دل تک پہنچ جائے، کسی اہل دل تک پہنچ جائے. اگر وہ آمین کہہ دے تو اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کر لے گا. جن کے تعلق سے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ دعا کر دیں تو اللہ بارش کو نازل کر دے. میں ان اہل دل سے بھی اسد الدین اویسی کر رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو آپ، کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک جذبہ ہے، ایک اللہ کی ذات پر توکل ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں مقابلہ کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے میدان سے. یہ جماعت کی تاریخ رہی، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ میرے جسم میں جان رکھے گا میں سینے کو پیش کروں گا، پیٹھ انشاءاللہ نہیں دکھاؤں گا. عزیزان ملت، اب پکڑنا پڑ رہا ہے ان کو. اب یہ نیکسٹ ٹائم سائیکل والے، وہ کتے کے بچے والے آئے تو ان کو ہی پیش کرتا ہوں. آپ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ضرور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کریے کہ آج 7 اراکین اسمبلی اور رکن پارلیمان کی سیٹ پر اللہ ہم کو دوبارہ کامیاب کرے. اللہ پروردگار اور ہماری طاقت میں اضافہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ظالموں کے، مشرکوں کے، ان کے سازشوں سے ہم کو بچا لے. اللہ تو ہم کو ان پر غالب کر دے تیرے حبیب کے صدقے میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن معصومین کا ان ظالموں نے خون کیا، اللہ اس سرزمین کو جس نے ہمارے خون سے لال کیا، پروردگار تو رب العالمین ہے، تو ہی ان غریبوں کا بدلہ لے لے. یا اللہ تو ہم کو بھی طاقت دے، ہم کو بھی عقل اور حکمت کی دولت سے نواز دے کہ ہم ان کا انصاف کے لیے لڑیں. مجلس کے لیے دعا فرمائیے. شہر حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے امن کے لیے دعا کریے کہ کٹھن مرحلے سے ریاست گزر رہی ہے.
یقیناً مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، یقیناً مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے سیاسی مقصد اگر میرا ہوتا تو میں بہت پہلے بول دیتا، مگر مجھے فکر تھی کہ تمام لوگوں کی ہم کو ہماری سیٹ جیتنا ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں. ہم جانتے کیسی فرقہ پرستی ہے، کیا ماحول ہے، ہم جانتے. انصاف ہم سے نہیں ہوتا، لڑنا پڑتا ہے. بہرحال عزیز دوستو، دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم تمام کو اس جہنم کے نجات کے دہے میں ہم کو جہنم کی آگ سے اللہ نجات دے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے صحیح بھیک مانگیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ اس کو پیدا کرے. اللہ ہمارے آنکھوں میں اس کے خوف سے آنسو بہائے، اور اللہ مجلس اتحاد المسلمین اور ہم تمام کے روزوں کو قبول کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.